مرزا اسد اللہ خان غالب، اردو شاعری کا ایک ایسا نام جن کے کلام کی گہرائی آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا ہر شعر اپنے اندر ایک پوری کائنات سمیٹے ہوئے ہے۔ تو آج ہم غالب کے ایک ایسے ہی مشہور زمانہ شعر کی گہرائی میں اتریں گے جسے اکثر لوگ سمجھتے تو ہیں لیکن شاید اس طرح نہیں جس طرح خود غالب نے سوچا ہوگا۔ چلیں اس کی تہوں میں چھپے اصل مفہوم کو مل کر تلاش کرتے ہیں۔ یہ شعر تو سب نے ہی کہیں نہ کہیں سنا ہوگا، ہے نا؟ عشق نے غالب کو نکما کر دیا ورنہ وہ بھی بڑے کام کے آدمی تھے۔ پر یہ ہے اس کا سیدھا سادہ عام فہم مطلب جو ہر جگہ سننے کو ملتا ہے۔ لیکن ذرا ایک لمحے کو رک کر سوچیں، کیا عشق جیسا طاقتور جذبہ جس پر ہماری شاعری کی پوری عمارت کھڑی ہے وہ انسان کو بس بیکار اور ماکارہ بنا دیتا ہے؟ اور کیا غالب جیسا بڑا شاعر عشق کے بارے میں اتنی سیدھی اور سچ کہیں تو تھوڑی منفی بات کرے گا؟ کچھ تو گڑبڑ لگتی ہے نا؟ اچھا، کچھ ناقدین تو بالکل یہی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میر کا عشق تو عاشق سے پہاڑ کٹوا دیتا تھا، دنیا ہلا دیتا تھا، اور غالب تک آتے آتے عشق اتنا کمزور ہو گیا کہ عاشق کو نکما ہی بنا دیا۔ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کلاسیکی روایت سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے ہوں۔ لیکن کیا واقعی بات اتنی ہی سادہ ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ چلیں اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا جواب پتہ ہے کہاں ہے؟ فلسفے میں نہیں بلکہ زبان کے اندر۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہمارے پرانے کلاسیکی شاعر صرف الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے، وہ تو لفظوں کے جادوگر تھے۔ ہمارے جو بڑے شاعر تھے نا، وہ شعر میں نئی بات پیدا کرنے کے لیے طرح طرح کے کرتب دکھاتے تھے۔ کبھی محاوروں کو توڑ مروڑ دیا، کبھی روزمرہ کی زبان کو الٹا کر دیا، اور کبھی کبھی تو بالکل نئے الفاظ ہی بنا ڈالے۔ ان کے شعر کو سمجھنے کے لیے دماغ کے دروازے کھلے رکھنے پڑتے ہیں، ورنہ مطلب ہاتھ سے ایسے پھسل جاتا ہے جیسے مٹھی سے ریت۔ اور یہ نئے الفاظ گھڑنے کا کھیل کوئی نیا نہیں ہے۔ دیکھیں، جیسے انگریزی میں لفظ ہیپی کے آگے ان لگا دیں تو مطلب بالکل الٹ جاتا ہے، ان ہیپی ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی ٹیکنیک ہمارے شاعر بھی استعمال کرتے تھے۔ مصفی نے گھر سے نگھرے بنا دیا، یعنی جس کا گھر نہ ہو۔ ناسخ نے بات سے نبات بنا دیا، یعنی جہاں بات ہی نہ ہو۔ اور زبان کا یہی جادو، یہی کھیل ہمیں غالب کے شعر کے اصل راز تک پہنچاتا ہے۔ یہاں سارا کا سارا کھیل صرف ایک لفظ کے گرد گھوم رہا ہے، اور وہ لفظ ہے کام۔ اچھا، تو کام کا جو پہلا اور سب سے عام مطلب ہے وہ فارسی سے آیا ہے، مطلب کوئی کام، پیشہ یا یوزفلنس۔ اگر ہم یہ مطلب لیں تو شعر کا وہی عام سا ترجمہ بنتا ہے کہ بھئی عشق نے مجھے یوزلیس بنا دیا، سیدھی سی بات۔ لیکن یہاں آتا ہے اصل ٹویسٹ۔ کام کا ایک دوسرا بہت گہرا مطلب بھی ہے جو سنسکرت اور ہندی سے ہماری زبان میں آیا ہے۔ اس کا تعلق ہے کام دیو سے، یعنی نفسانی خواہش، شہوت، ہوس۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی کام کا بندہ ہے تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا غلام ہے۔ تو اب ہمارے پاس اس پہیلی کے دونوں حصے آ گئے ہیں۔ اب ہم غالب کے شعر کا اصل کوڈ توڑ سکتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ دیکھیے غالب نے یہاں کیا کمال کیا ہے۔ انہوں نے لفظ نکام کو نکما یا بیکار کے معنوں میں استعمال ہی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایک نیا لفظ بنایا ہے، نیہ یعنی نہیں، اور کام یعنی خواہش۔ تو نیہ کام کا مطلب ہوا وہ شخص جس کے اندر سے کام یعنی نفسانی خواہش اور ہوس ختم ہو گئی ہو، جو ہوس سے آزاد ہو گیا ہو۔ تو اس ایک لفظ سے شعر کا مطلب زمین سے آسمان پر پہنچ گیا۔ غالب یہ نہیں کہہ رہے کہ عشق نے انہیں ناکارہ بنا دیا، ارے نہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق نے انہیں نفسانی خواہشات اور دنیا کی ہوس سے بلند کر کے پاک صاف کر دیا ہے۔ یہ ہے عشق کی عظمت، اس کی سبلیمیشن۔ عشق وہ طاقت ہے جس نے انہیں حیوانی جبلت سے نکال کر حقیقی انسان بنایا۔ اب ذرا اسی شعر کو اس نئی سمجھ کے ساتھ، اس گہرائی اور احترام کے ساتھ دوبارہ سنیے۔ عشق نے غالب نے کام کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اب محسوس ہوتا ہے نا اس میں چھپا ہوا کمال اور اس کی اصل خوبصورتی؟ اور یہی تو غالب کا جادو ہے۔ ان کی شاعری میں اکثر معنی کی کئی پرتیں ہوتی ہیں جو پہلی نظر میں بالکل دکھائی نہیں دیتی۔ وہ صرف لفظوں سے نہیں کھیلتے بلکہ ان کے ہاں گہری نفسیاتی بصیرت بھی ملتی ہے۔ ان کا ایک اور شعر دیکھیں، فرماتے ہیں کہ جدائی کی شام ہے، آنکھوں سے خون کا دریا بہہ رہا ہے، تو بہنے دو، میں تو یہ سمجھوں گا کہ دو شمعیں روشن ہو گئی ہیں۔ اب پہلی نظر میں یہ ایک بہت ہی عجیب بات لگتی ہے، کہاں آنکھوں سے بہتا خون کا دریا اور کہاں دو چھوٹی سی شمعیں۔ کچھ ناقد کہتے ہیں کہ یہ تو بہت کمزور تشبیہ ہے، اس سے تو جذبے کی شدت کم ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں بھی اصل نقطہ تشبیہ یا استعارہ ہے ہی نہیں، اصل بات ہے نفسیات کی۔ ذرا تصور تو کریں،
یہ کتنا لرزا دینے والا خیال ہے۔ ایک ایسے ذہن کی تصویر کشی کی گئی ہے جو اتنے شدید کرب میں ہے، اتنے دکھ میں ہے کہ اس کی حقیقت ہی بدل گئی ہے۔ اسے ایک ہولناک منظر یعنی آنکھوں سے بہتا ہوا خون، ایک خوبصورت منظر یعنی روشن شمع نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک ایسی گہری نفسیاتی کیفیت ہے جسے بیان کر کے غالب نے ثابت کیا کہ وہ اپنے وقت سے بہت بہت آگے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ غالب کا فن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم صرف سطح پر نہ رہیں۔ ان کی اصلی ذہانت صرف لفظوں میں نہیں بلکہ ان لفظوں کے پیچھے چھپے ہوئے نفسیاتی اور فلسفیانہ جہانوں میں ہے۔ اور یہ بات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ادب اور آرٹ کے نہ جانے کتنے ہی عظیم شاہکار ہوں گے جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، لیکن ان میں مزید کتنے ایسے ہی گہرے راز چھپے ہوں گے جو بس ہمارے دریافت کرنے کے منتظر ہیں۔